کربلا کا نام سنتے ہی مسلمانوں کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ کربلا کے میدان میں ایسا واقعہ رونما ہوا تھا جو آج تک دنیا میں رونما نہیں ہوا۔ بظاہر ایسا نظر آ رہا تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے، ایسا نظر آ رہا تھا کہ ایک کلمہ پڑھنے والے دوسرے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر رہا تھا، لیکن حقیقت ایسا نہیں تھا۔ اس کربلا کے میدان میں جو واقعہ رونما ہوا تھا، اس واقعہ کو ہم کسی اور دن تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہا ہوں جس کو سن کر دوست تو دوست، دشمنوں کا بھی دل پگھل جائے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ میدان کربلا میں ایک ایسا بے رحم انسان بھی موجود تھا جس نے حضرت امام حسین کا پانی تک روک دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے اس شخص کا کیا نام تھا؟ اس شخص کا نام تھا شمر۔ آج میں اسی شخص کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ شمر، جس نے میدان کربلا میں امام حسین کا پانی تک بند کر دیا تھا، اس نے میدان کربلا میں معصوموں تک نہیں چھوڑا تھا، ان کا ہاتھ پیر کاٹ کے الگ الگ کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے لاشوں کے اوپر سے بھی گھوڑا دوڑایا تھا۔ ایک دن جب مختار کا فوج اس کے پیچھے پڑ گیا تو پیاس کے مارے اس کا زبان باہر نکل آیا۔ وہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے وہ بھاگتے ہوئے کہاں پہنچا؟ وہ ایک ویران جگہ پر پہنچا جہاں پر حضرت امام حسین کا چھوٹا بیٹا زین العابدین کا خیمہ تھا۔ وہ وہاں جا کر دستک دیتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دیجیے۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ ارے یہ تو زین العابدین ہے، میں نے تو ان کے خاندان کے سب قتل کر دیا تھا، اب یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، یہ سوچ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ مجھے پہچان نہ لے۔ یہ سوچ کر وہ واپس جانے لگتا ہے۔ پھر اچانک پیچھے سے زین العابدین آواز دیتے ہیں کہ کیا ہوا مسافر، آپ کو پیاس لگی ہے، آپ پانی پیئیں گے؟ آپ اطمینان سے بیٹھے، میں پانی کا انتظام کرتا ہوں۔ زین العابدین نے اس کو اطمینان سے بٹھا کر پانی پلایا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ تین مرتبہ پانی پلا کر اس کی پیاس پوری طرح بجھا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کبھی کبھی دشمنوں کا دل بھی پگھل جاتا ہے۔ پھر جب وہ واپس جانے لگتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اس نے مجھے پانی پلایا ہے، کم سے کم میں جا کر ان کا شکریہ ادا کر کے ان کو بتا دوں کہ میں کون ہوں۔ جب وہ واپس اپنی حقیقت بتانے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ زین العابدین سجدے کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں۔ چونکہ وہ سجدے میں تھے تو ان کا چہرہ پوری طرح نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو شمر نے کہا، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں۔ جب زین العابدین سجدے سے اپنا سر اٹھاتے ہیں تو ان کا پورا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تو نے میرے پریوار پر پانی بند کر دیا تھا، میری آنکھوں کے سامنے تو نے میرے والد صاحب کے گلے میں تیر ڈال دیا تھا، میری آنکھوں کے سامنے تو نے رسول اللہ کے خاندان کے لوگوں کا ہاتھ پیر کاٹ کر الگ الگ کر دیا تھا، اس پر بھی تجھے اطمینان حاصل نہیں ہوا تو نے ان کے لاشوں کے اوپر سے گھوڑا بھی دوڑایا تھا۔ تو نے میرے پریوار پر اس قدر ظلم کیا ہے کہ میں کبھی بھی تجھے بھول نہیں سکتا۔ تب شمر اور بھی پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جب آپ نے مجھے پہچان ہی لیا تھا تو آپ نے مجھے پانی کیوں پلایا؟ اس وقت زین العابدین نے جو جواب دیا تھا نا، وہ سننے کے قابل ہے، اور یہ جواب ان لوگوں کے لیے ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراض ہو کر سالوں تک ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اور تانا دیتے رہتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس لیے میں اس کے ساتھ کبھی بھی بات نہیں کروں گا، میں کبھی بھی اس کی مدد نہیں کروں گا۔ تو زین العابدین کا جواب بھی سن لیجیے۔ انہوں نے کہا، جب ہم تیرے وہاں آئے تھے تو نے ہم پر پانی بند کر کے جو ظلم کیا تھا وہ تیری فطرت تھی، آج تو میرے چوکھٹ پر پیاسا بن کر آیا ہے، اور پیاسوں کو پانی پلانا ہماری فطرت ہے، ہمارا دین ہے، اور اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ سوچئے اسلام نے ہمیں کتنا اعلیٰ تعلیم دی ہے، لیکن آج اگر ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو ایک جگہ بیٹھنا تک پسند نہیں کرتے، اور یہی ہماری بربادی کی جڑ ہے کہ ہم بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں لیکن اسلام جو کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔